اشارہ ہے ہمیں جوائن کیے بریگیڈیئر ریٹائر وحید الزمان طارق ماہریات ہیں. بہت شکریہ بریگیڈیئر صاحب. یہ بتائیے گا کہ فلسطین کے حوالے سے اقبال کا تصور بڑا واضح ہے. وہ کہتے ہیں تیری دوا نہ جنیوا میں ہے نہ لندن میں، فرنگ کی رگے جاں پنجے یہود میں ہے. تو اس کانٹیکسٹ میں موجودہ صورتحال امہ کی کیسے دیکھتے ہیں؟ دیکھیں، یہ جو اشعار آپ نے فرمائے ہیں بہت خوبصورت شعر ہے. جیسے انہوں نے کہا ہے کہ تیری دوا نہ جنیوا میں ہے نہ لندن میں، فرنگ کی رگے جہاں پنجہ یہود میں ہے. اور انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ ہے خاک فلسطین پہ یہودی کا اگر حق، جی ہسپانیہ پہ کیوں حق نہیں اہل عرب کا. تو اقبال نے تو خود حج بھی نہیں کیا، سعودی عرب بھی نہیں گئے، لیکن لازمی طور پہ علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ فلسطین میں گئے اور مفتی امین الحسینی کے کہنے پہ کانفرنس میں شریک ہوئے ہیں، اور اس میں انہوں نے بڑا ایکٹیولی پارٹ پلے کیا. اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ علامہ کتنے سیریس تھے. لاہور میں علامہ نے فلسطین کے حق میں جلوس کی قیادت بھی کی ہے، اور اس کے بعد انہوں نے وہاں پہ یونیورسٹی، وہاں پہ جو تھی ایک سیاستدان تھی اسکاٹش، اس سے بھی انہوں نے خط و کتابت کی ہے فلسطین کے حق میں. تو بات یہ ہے کہ اقبال کا اس وقت ساری کی ساری جو تنبیہ انہوں نے کی ہے اور ہمیں انہوں نے وارن کیا ہے، وہ تو بات اس وقت ختم ہو گئی جب یہودیوں نے آ کے وہاں آباد کاری کر دی. ٹھیک ہے. جب علامہ اقبال نے جو کلیئرلی کہا تھا اس کے بارے میں، شریف مکہ اور اس کے خاندان کے بارے میں، بیچتا ہے ہاشمی ناموس سے دین مصطفیٰ اور خاک و خون میں مل رہا ہے ترکمانی سخت کوش. تو اس کے بعد انفارچونیٹلی اب کے وہ حالات ہیں کہ ہم نے اقبال کے خیالات کی پیروی نہیں کی. اقبال کا تو وہ حال تھا کہ انہوں نے قائد اعظم کو 1937 میں لکھا کہ اگر اس وقت بھی مجھے فلسطین کے لیے جیل میں جانا پڑے تو میں آج بھی جیل میں جانے کے لیے تیار ہوں. اور قائد اعظم علامہ اقبال کی خط و کتابت سے بھی پتہ چلتا ہے کہ یہ پاکستان کے بننے سے بھی پہلے ہمارے بزرگ سے بھی کس قدر وہ فلسطین کے حق میں. اقبال کا یہ خیال تھا، اگر آپ ان کی کتاب پڑھیں پس عبارت کر دیں اقوام شرق، تو وہ عربوں کے اوپر شدید تنقید کرتے ہیں، اور وہ کہتے ہیں کہ یہ جب ترکوں کے خلاف بغاوت کر کے یہ فریگمنٹ ہو گئے ہیں، یہ ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے ہیں، اور انہوں نے ناموس دین مصطفیٰ کو بیچ دیا ہے، اور عراق اور شام میں اس کے خاندان نے اس کو بھی بانٹ دیا، بٹوارا کر دیا، تو ہم پہ عذاب تب آیا. اب یہ عذاب جو آیا ہے یہودیوں کے یہاں آنے کا، یہ اس طرح کے امت کے نتیجے میں آیا. اقبال نے اتحاد امت کی بات کی. اور پھر ایک چیز اور ہم بھول جاتے ہیں جو اقبال نے اس کو کہی، وہاں ضیاء الدین طباطبائی تھے جو ایران کے پرائم منسٹر رہے ہوئے تھے، وہ بھی فلسطین میں اقبال کے ساتھ تھے اور کمیٹیز میں تھے. اور ان کی جب آپس میں بات ہوئی تو اقبال نے یہ کہا تھا کہ دیکھا ہے ملوکیت افرنگ میں جو خواب، ممکن ہے کہ اس دور میں تعبیر بدل جائے، تہران ہو اگر عالم مشرق کا جلوہ، شاید قرۂ ارض کی تقدیر بدل جائے. تو اقبال مغرب سے سوچ کو منقطع کر کے مشرق کے اتحاد کی بات کر رہے ہیں. اور پاکستان کا قیام اگر دیکھیں تو پاکستان کا قیام جو ہے وہ اگر ایک اسلامی امہ کے طور کے ایک مرکز کے طور پہ ہے، تو فلسطین کا جو بٹوارا ہوا ہے جہاں اسرائیلی آئے ہیں، وہ اس کو آپ اس سے الٹ کہہ سکتے. تو پاکستان کی جو تعمیر اور تخلیق کے پیچھے نظریہ ہے، یہ نظریہ یہودیوں کی آباد کاری کے ساتھ متصادم ہے. کیونکہ مسلمانوں کے اقبال نے کہا تھا کہ عرب کے اندر ایک ایسا انہوں نے اڈا بنا دیا جہاں سے مغرب اپنی کارروائیاں عربوں کے اندر کرتا رہے. اب کے حالات جو آپ کے سامنے ہیں، نہ عرب متحد ہیں، نہ عجم متحد ہے، نہ ان کے آپس میں کسی طرح کی کوارڈینیشن. جس انداز سے مسلمانان غزہ کو ایک ایک کر کے چن چن کے شہید کیا ہے، اس پہ جو بے حسی ہے مسلمانوں کی وہ آپ کے سامنے ہے. اور یہ اقبال کے اگر خیالات کو آپ دیکھیں تو یہ مکمل طور پر اقبال کے خیالات سے انحراف کر دیا جاتا ہے. جی سر. آتا ہوں بریگیڈیئر صاحب، یہ بتائیے 250 یونیورسٹیوں میں سے 3 جامعات میں اقبال پڑھایا جاتا ہے. اقبال کا مخاطب نوجوان بھی ہے، پاکستان بھی ہے. ڈاکٹر صاحب، پروفیسر صاحب کہہ رہے ہیں کہ یہ نہ ہوئے مدار اقبال رہ جائے. اقبال فلسفی بھی تھے، اس پہ کام نہیں ہو رہا، تو ہمارا نوجوان جو ٹک ٹاک پہ وقت ضائع کرتا ہے اسے تو اقبال شناسی کا نہیں پتہ. پہلی جماعت سے لے کے پی ایچ ڈی تک مختلف مضامین، جیسے پروفیسر صاحب، ڈاکٹر صاحب نے کہا فکر اقبال کے شامل ہوں. یہ صرف اقبالیات ڈپارٹمنٹ کا کام رہ گیا ہے یا ساری یونیورسٹی، اسکول، کالجز کو اقبال بننا پڑے گا؟ جی، یہ آپ نے بڑا اچھا سوال کیا ہے. میں اس کے بارے میں کچھ عرض کروں گا
مین مسئلہ یہ ہے کہ آپ اپنے ہمسایہ ملک ایران میں چلے جائیں، تاجکستان میں چلے جائیں، ادھر سڑکوں کے اوپر اقبال کے اشعار لکھے ہوئے ہیں، اسکولوں کے اوپر لکھے ہوئے ہیں، اور بچوں کو اقبال کا اس لیے کلام آتا ہے کہ اقبال کے فارسی کے اشعار کو ہم بھول گئے ہیں، انہوں نے اسے یاد رکھا ہوا ہے، ان کے سلیبس میں بھی ہم سے زیادہ اقبال پڑھایا جاتا ہے، اور ان کے پریزیڈنٹ نے بھی آگے یہ کہا تھا کہ ہم آپ سے اقبال کو بہتر سمجھتے ہیں۔ اور میں اس میں میری کتاب ہے بڑی امپورٹنٹ، اقبال اور اہل فارس کی علمی اور عملی میراث، میں نے اس میں بڑی تفصیل سے یہ سارے واقعات لکھے ہیں۔ مسئلہ ہمارا یہ ہے کہ یہ یونیورسٹیوں کا پرابیبلی کام نہیں ہے، یہ کام گھر سے شروع ہوتا ہے، اقبالیات کا اسکول سے شروع ہوتا ہے۔ لب پہ آتی ہے دعا بن کے تمنا میری، یہ اسکولوں میں بولی جاتی تھی، یہ اسمبلی کا حصہ ہوتا ختم ہو گئی ہے۔ ہے، اس کو ختم کر دیا گیا ہے جان بوجھ کے۔ اس کے بعد جیسے فرمایا پروفیسر صاحب نے کہ اقبال کو ہر ایک بندے نے اپنے انداز سے لیا ہے۔ اقبال نے خود کہا ہے چرختے خیش بر بستم ز عالم، ہمیں گفتند کو ہم آشنا بود ولیکن کس نہ دانست کن مسافر واہ جی برگیڈیئر واہ 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 بہت تو خوب سر۔ مسئلہ اصل میں یہ ہے کہ ہر بندے نے اقبال کے ٹھیکیدار بنے ہوئے ہیں یہ، اور اقبال کی اصل روح سے ناآشنا ہے۔ آج وہ بھی اقبال کے ناس ہیں جو اقبال کے فارسی کا ایک مصرع بھی صحیح نہیں پڑھ سکتے۔ درست کہہ رہے ہیں۔ اقبال کے کلام کو پڑھ ہی نہیں رہے یہ لوگ، اور جب 9 نومبر آتا ہے، نومبر کے ارد گرد ہر بندہ اقبال کا ایکسپرٹ بن جاتا ہے بغیر فارسی کے علامہ کا کلام پڑھے بغیر۔ اقبال اکیڈمی بہت اچھا کام کر رہی ہے، لیکن کیا ہم اقبال اکیڈمی بھی یہ چھوڑ سکتے ہیں؟ ہر ایسے ایک ادارے کا فرض ہے۔ اقبال ہم لوگ اکیڈمی تو پرائیویٹلی، اپنا میں کام کر کلاس رہی ہے۔ لے کے بیٹھا ہوا ہوں، 100 بندے میرے سامنے بیٹھے ہوئے ہیں، ہم اقبال پہ بات کر رہے ہیں۔ اس طرح کے آپ ادارے قائم کریں جہاں پرائیویٹلی صرف یہ لوگ اقبال کے پیغام کو آگے پھیلا سکیں۔ اور دوسری چیز یہ ہے ان لوگوں کی نشاندہی کریں جنہوں نے اقبال کو پڑھا ہے، اقبال کی کتابیں لکھی ہیں اور اقبال کو پڑھایا ہے۔ واہ، آج وہ لوگ اقبال کے دعوے دار بنے ہوئے ہیں جنہوں نے کبھی اقبال کا سوائے اس کے نومبر کے چند اشعار کے اور کچھ بھی نہیں پڑھا۔ ٹھیک ہو گیا۔ تو آپ